बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत, आइनी और कानूनी मुद्दत तकरीबन 51-52 दिनों के अंदर मुकम्मल हो रही है, यानी 13 अगस्त 2023 को। इमरान खान के करीबी ज़राए का दावा है कि इमरान खान को इस बात का कभी यकीन है कि वो ईद से पहले सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ आइनी और कानूनी जंग जीत जाएंगे। इमरान खान के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत का दूसरा रोज़ क्या अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए? काजी फाइज ईसा साहब बेंच का हिस्सा बनने के बाद, बेंच का हिस्सा बनने ना बनने के बाद इस वक्त किस किस्म की उनकी मसरूफियात हैं, क्या कर रहे हैं वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जहां इमरान खान का एतमाद बढ़ रहा है इस हवाले से कि वो ये आइनी और कानूनी जंग जीतेंगे, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की इस वक्त क्या आइनी और कानूनी पोजीशन है और उनकी जानिब से क्या बिलवास्ता पैगाम पहुँचाया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले हम जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिन्होंने बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, उनके एक नोट से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है सारा मामला। और पहले ये खबर आपके सामने रखते हैं कि मौसूफ फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी से नहीं चल सकती। ये नोट उन्होंने लिखा और जंग जियो ग्रुप ने फिर इस खबर को कुछ इस तरह से पोर्ट्रे किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक और नोट वेबसाइट से हट गया, यानी एक बार फिर वो फारिग। कैसे? तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक नोट लिखा, अदालत की वेबसाइट पर वो लगा और उसके बाद फिर उसे हटा दिया गया। और 30 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोट था और इस नोट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। अपने नोट में उन्होंने लिखा कि मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई तब से मैंने किसी मुकदमे से जब से हुई तब से मैंने किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया, ना कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नोयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा। अब इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्लेटफार्म पर हम तमाम तर तारीख़ जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आपके सामने कई बार रख चुके हैं, बार बार दोहराने का फ़ायदा नहीं। और काजी फाइज ईसा फरमा रहे हैं कि मैंने कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया और ना कभी कहा कि कोई मुकदमा मेरी अदालत में लगाया जाए। हमेशा मेरी ये कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नज़र से देखूं और फैसला एक ही पैमाने से आइन और कानून के मुताबिक करूं। अब ये वो फरमा रहे हैं, इसके ऊपर भी पूरी एक तारीख़ है। हुदैबिया पेपर मिल केस से लेकर मेमो कमीशन से लेकर इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस के हवाले से लेकर तमाम तर मामलात आपके सामने। और वो कह रहे हैं कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुकदमे का फ़रीक कौन है, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ। अब आप खुद इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी सराहत से कहता हूँ कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। अब इसका मतलब क्या समझा जाए? कल भी मैंने ये सवाल उठाया था। एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि मैं खुद को सिविलियन के ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल्स के मुकदमे से जो है वो ख़ुद को दस्तबरदार नहीं कर रहा। ये बार बार बात वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि तारीख़ लिखी जा रही है और जब तारीख़ के अंदर ये लिखा जाएगा कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर जब ट्रायल हो रहा था और वो जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिनका माजी में 2017 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर एक फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ एक उनका फ़ैसला मौजूद है, आज वो फ़ौजी अदालतों की हमायत में सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनके ख्याल के अंदर और मुस्लिम लीग नून और मौजूदा माफिया के ख्याल के अंदर इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पोजीशन कमज़ोर हो सकती है। और दूसरी जानिब काजी साहब ये फरमा रहे हैं कि उनका तो जनाब किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो फ़रीक को नहीं देखते, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। आप ख़ुद फ़ैसला करें, आइन और कानून पाकिस्तान का फ़ौजी अदालतों के मुताबिक कहाँ खड़ा है और काजी फाइज ईसा साहब क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं जनाब कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर मैं ये मुकदमात सुनूँ तो मैं अपने आइनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूँगा। अब माजी के अंदर इस मामलात की पूरी तौर पर एक तारीख़ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनके अंदर माजी के अंदर भी जब पार्लियामेंट ने मुदाखलत की तो उस वक्त क्या जो रद्द-ए-अमल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से आता रहा, ख़ुद काजी फाइज ईसा साहब का क्या रद्द-ए-अमल रहा, वो भी बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं, सबके सामने है। और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी
جن کے لگائے ہوئے پودے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں، افتخار چودھری صاحب حکومتی فیصلوں کو کس قسم سے اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتے تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہوئی تھی ماضی کے اندر اس کو کس طرح سے سپریم کورٹ نے افتخار چودھری کی قیادت میں رد کر دیا تھا۔ آج ان کا موقف بدل گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ چیف جسٹس نے کبھی میرے موقف کی تردید نہیں کی، بلکہ حضور نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے۔ اب یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے کہ بلا ضرور جو غیر معمولی جو کشمکش ہے اس میں عمر عطا بندیال صاحب نے الجھایا ہے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں آج گھر جگہ، اور یا کوئی غیر جانبدار سپریم کورٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں آپ کے ماتحت وہاں پر عملے کے، ان سے یہ بات کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ غیر ضروری جو کشمکش ہے وہ کس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سینئر ترین جج کی حیثیت سے سمت کو درست رکھنا میرا فریضہ ہے، یعنی ان کے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی سمت درست نہیں ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کی سمت درست نہیں ہے، اور وہ سمت جو ہے وہ درست کریں گے۔ اور ان کے خیال میں عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ جو ہے وہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا، حالانکہ آئینی اور قانونی طور پر اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اگر چیف جسٹس سے بینچ بنانے کے اختیارات چھین لیے جائیں، اگر چیف جسٹس سے 100 ووٹوں کے اختیارات چھین لیے جائیں تو پھر وہ چیف جسٹس کس لیے ہیں؟ وہ اور باقی ججز تو پھر برابر ہو گئے، ان کے چیف جسٹس بننے کا پھر کیا مقصد ہوا؟ پھر تو سپریم کورٹ کے تمام جو جج ہیں وہ سارے چیف جسٹس ہیں۔ اور اگر یہ کہنا کہ نہیں جناب 2 ججز کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر نیچے کچھ ایسے ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے 2 سینئر ججز جن کی کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ سیاسی وابستگیاں جو وابستگیاں ہیں وہ واضح طور پر یا غیر واضح طور پر موجود ہوں تو عملی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ معطل ہو کر رہ جائے۔ کیا دنیا میں کہیں بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہے؟ اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا جناب میں نے اور جسٹس طارق مسعود نے شروع میں بھی کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے کناکشی اختیار کر رکھی تھی۔ میں طارق مسعود کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن جناب طارق مسعود صاحب اور آپ کی طرف سے تو بار کورٹس یہ کہتی رہیں، جو ہائی کونسلز یہ کہتی رہیں کہ جناب طارق مسعود صاحب کو اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بندیال صاحب بینچ کے اندر شامل نہیں کر رہے، اور آج جب وہ شامل کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب کہ نہیں ہم جو سینئر ججز ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جناب مجھے ایک مخمصے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور حوالہ انہوں نے پھر یہ دیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جناب۔ اب وہ جب ایکٹ پارلیمنٹ نے بنا دیا ہے تو کس طرح سے چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ بنا سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کی جو کارروائی ہے وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو رہی ہے۔ کیا اس کی وجہ جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے؟ تمام لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب نامزد چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس غیر یقینی صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ پھر وہ یہ فرمانے لگے کہ جناب عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سینئر ججز سے مشاورت کی، روایت جو ہے وہ ترک کر دی، حالانکہ وہ مشاورت کے لیے بھی بلاتے ہیں تو آپ شرکت نہیں کرتے، آپ لاہور چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کے خیر معاملات ہیں۔ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کی جانب اگر آئیں اس کے کچھ اہم ترین نکات آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بیک گراؤنڈ معاملہ آپ کو بتائیں، کیونکہ اس وقت نظر آ رہا ہے دیوار کے اوپر لکھا ہوا واضح طور پر، اور عمران خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے، ان کا کانفیڈنس بھی اس حوالے سے اعتماد ہے کہ وہ آئینی اور قانونی جنگ عید سے پہلے جیتیں گے، اور انہیں بھی اس بات کا اعتماد ہے کہ منگل کے روز تک اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اچھا، اب اس ممکنہ فیصلے سے پہلے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا۔ معاون خصوصی جو ہیں عرفان قادر صاحب، ان کی پوری تاریخ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے کیونکہ اس بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ اب ذرا سوچا جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو حکومت کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں ان کو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیتے ہیں، جبکہ باقی سپریم کورٹ جو ورکنگ کر رہی ہے وہ ان کے خیال میں آئینی اور قانونی ہے۔ تو کیا اس طرح سے کسی ملک کو چلایا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستانی عوام بھی اگر عدالتوں کے فیصلے ماننے سے انکار کر دیں تو کیا ملک کے اندر انارکی کی کیفیت پیدا نہیں ہو جائے گی؟ اور یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، جن کی جو اپنے متعلق کہتی ہیں جناب کہ ہماری جو 50 سال کی سیاسی جدوجہد ہے، اور جناب دیکھیے ہم نے جمہوریت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، جیسا کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ کون مانے گا، اور موصوف یہ فرماتے ہیں کہ بینچ سے 2 ججز اٹھ کر نہیں گئے بلکہ انہیں زبردستی جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا۔ اب یہ بھی ایک سفید جھوٹ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب نے واضح طور پر خود اس بینچ کا حصہ بننے سے انکار کیا۔ ان کو تو جو وکلا ہیں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹھے رہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ان کو بینچ کے اندر شامل کیا تھا، اور یہ موصوف فرمانے نہیں جناب انہیں تو زبردستی جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا ہے۔ اب اس ماحول کے اندر جو ہے وہ یہ سماعت ہوتی ہے، اور اس سماعت کا حوالہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جناب اس میں چیف جسٹس یہ ریمارکس دیتے ہیں کہ اگر کوئی سویلین کسی فوجی کو بغاوت پر اکساتا ہے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے۔ اب یہ ریمارکس کیوں سامنے آئے؟
اس موقع پر میں ایک بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں یہ بتا کہ سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس صاحب نے کچھ صحافی حضرات سے یہ پوچھا، انہیں کہا کہ یار یہ جو ٹی وی پروگرامز کے اندر آپ جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، یا جو خبروں کی ہیڈ لائن ہے یا پروگرام کی ہیڈ لائن ہے، ان کے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے اندر اور اندر جو خبر ہے اس کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ یا کچھ اسی طرح سے صحافی جو یوٹیوب پر ہیں ان کے متعلق انہوں نے کہا جناب کہ ان کے کنٹینٹ کے اندر اور تھم نیل کے اندر جو وہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو صحافی جن سے بات ہو رہی تھی انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہمارے خیال میں تو فرق نہیں ہوتا، یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے ہم بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کے ریمارکس اور سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلوں کے اندر فرق جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے۔ خیر یہ تو ویسے ایک لیٹر موڈ پر میں نے بات کر دی۔ تو جناب یہ ہے کہ ریمارکس سے سامنے آئے کہ اگر کوئی سویلین کسی فوجی کو بغاوت پر اکساتا ہے تو اس کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ سویلین کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا درست نہیں ہے۔ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی، جنگ جیو گروپ کس طرح رپورٹ کر رہا ہے آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، کانٹیکسٹ یہ تھا، انہوں نے کہا دیکھنا ہوگا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے کس بنیاد پر جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالت میں منتقل کیے۔ اچھا، اب کل کی جو سماعت کا احوال تھا وہ تو آپ کے سامنے رکھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ کیا، پھر 7 رکنی بینچ بنا جس کے اندر جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جیا آفریدی، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ شامل ہیں۔ آج کی سماعت میں سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیق کی جو ہیں ان کے دلائل تھے جناب۔ انہوں نے کہا جناب کہ میری درخواست دیگر درخواستوں سے الگ ہیں، میں نے درخواست میں آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا، میرا موقف یہ نہیں کہ سویلین کا آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا، سویلینز کے آرمی عدالت میں ٹرائل ہوتے رہے ہیں، میں نے تحریری معروضات بھی جمع کرا دی ہیں۔ اب یہ کیوں آئے سول سوسائٹی کی جانب سے پہلے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایکٹ کو چیلنج بھی نہیں کیا اور میرا یہ موقف بھی نہیں کہ سویلینز کا آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا، پھر یہ چاہتے کیا ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے آرمی ایکٹ کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ تو فیصل صدیقی نے بتایا کہ میرا یہ موقف نہیں ہے، آرمی ایکٹ کی کوئی شق غیر قانونی نہیں، میرا موقف ہے کہ من پسند لوگوں کا آرمی ٹرائل کرنا غلط ہے، آرمی ایکٹ کے تحت مخصوص سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ خلاف آئین ہے۔ انہوں نے ان سے جسٹس عائشہ ملک نے ان کی دلیل پر پوچھا کہ دوسرے کیسز میں آرمی ایکٹ سے متعلق کیا پرنسپل یا کیا اصول سیٹ کیا گیا ہے، کن وجوہات کی بنا پر سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور نے بھی کہا کہ آرمی ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل تو تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو، اور سویلینز نے آرمی ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کب کی؟ جب آپ آرمی ایکٹ چیلنج نہیں کر رہے تو پھر قانون کی بات کریں۔ اعجاز الحسن نے کہا کہ کن جرائم پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے، آرمی ایکٹ کب عمل میں آتا ہے یہ بتا دیں۔ اگر فوج سویلین کی حوالگی کا کہتی ہے تو ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیجا جاتا ہے، فوج چارج کر سکتی ہے لیکن ٹرائل تو سول عدالت میں چلے گا۔ بتائیں کمانڈنگ افسر انتظامی جج سے کس بنیاد پر سویلین کی حوالگی کا مطالبہ کرے گا؟ یہ اہم ترین سوال تھا جسٹس اعجاز الحسن کا، جس نے اڑا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کوئی دستاویزات تو دکھا دیں جس کی بنیاد پر سویلینز کی حوالگی کا جو مطالبہ ہے وہ کیا گیا۔ جسٹس مظاہر نے پوچھا کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کن درج مقدمات میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی درخواست شامل کی گئیں، یہ بھی تو بتائیں کہ کمانڈنگ افسر کیسے سویلینز کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے، انہوں نے بھی وہ بات کی۔ پھر جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کیسے فوج کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ ان افراد نے جرم کیا ہے، بار بار آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ سول ٹرائل چل رہا ہے تو فوج کیسے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دو؟ فوج کا اندرونی طریقہ کار کیا ہے جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ جناب کسی سویلین کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، یا کیا آرمی اتھارٹیز یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ سویلینز کو ان کے حوالے کر دیا جائے؟ اگر کسی کا سول کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے تو کیا فوج اس کی حوالگی کا کہہ سکتی ہے؟ آپ کے مطابق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا جرم ضروری نہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوا ہو۔ کسی کی گرفتاری کے لیے آنے سے پہلے فوج اپنے گھر پر کیا تیاری کرتی ہے یہ بھی بتا دیں، یہ اہم ترین سوال پوچھا گیا۔ اور پھر عدالت نے یہ بھی وکیل فیصل صدیقی سے کہا کہ یہی تو میری دلیل ہے کہ فوج سویلینز کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ یہ آفریدی نے کہا کہ فوجداری جو ضابطہ فوجداری ہے اس میں دفعات آرمی ایکٹ میں کہاں ہیں؟ اس پر وکیل جو صدیقی صاحب نے کہا کہ جناب مسئلہ فورم طے کرنے کا ہے کہ کہاں ٹرائل ہوگا، اور جس پر جسٹس جیا آفریدی برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 13 نہ پڑھائیں، آپ نے کہا آرمی ایکٹ کو رہنے دیں، طریقہ کار کو دیکھیں، تو پھر تو ہمیں انفرادی طور پر ایک ایک شخص کی گرفتاری کو دیکھنا ہوگا۔ پھر جسٹس مظاہر اور جسٹس عائشہ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے کب سویلینز کی فوجی عدالت میں ٹرائل کی منظوری دی، ٹرائل کا فورم کیسے طے ہوتا ہے یہ سوال ہے۔ پھر چیف جسٹس نے عمر عطا بندیال صاحب جو انہوں نے وکیل فیصل صدیقی سے مکالمہ کیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین تو فوج نے کرنا ہے، فوج انسداد دہشت گردی عدالت میں سویلین کی حوالگی کی درخواست دے سکتی ہے، فوج کی سویلینز کی حوالگی کی درخواست میں سے ٹھوس بنیاد پر نہیں دی گئی۔ اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے ٹھوس بنیاد بنا کر سویلینز کی حوالگی کی درخواست
क्यों नहीं दी गई, जिस पर फैसल सिद्दीकी खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप ब्रेक ले लें, काफ़ी शफ़ी पी लें, 15 मिनट का फिर वक्फा हो गया। फिर वक्फे के बाद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल, ये जो हेडलाइन भी चलाई जंग ने कि हो सकता है, और ये कहना कि नहीं हो सकता ये दुरुस्त नहीं। लेकिन देखना ये होगा कि अदालतों के दायरा कार में उनको जो कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार में लाने का तरीकाकार जो है वो क्या अपनाया गया। और ये भी देखना होगा कि इंसाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसके जज ने किस बुनियाद पर ये मुकदमात मुंतकिल किए। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियन की वालगी की दरख्वास्त दे सकती है, मगर फौज को सिविलियंस की वालगी में ठोस बुनियाद, उनकी जानिब से कोई बुनियाद सामने नहीं आई। और फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने 21वीं आईनी तरमीम के केस में अदालत ने करार दिया था कि फ़ौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। अब क्या जंगी हालात हैं, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस क्योंकि जवाद ख्वाजा की भी दरख्वास्त है, उनके वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ये उनके लम्बे नहीं है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये हो कि ये है कि आजकल जंगी हालात हैं। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बंधे हैं तो फिर लार्जर बेंच बना लें, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि वो लार्जर बैंक बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे। अब इस नुक्ते की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा था कि जस्टिस मंसूर शाह ने फिर लार्जर बेंच की बात की। यानी अब इसके दो एंगल्स हैं कि या तो लार्जर बेंच से जब फैसला आए तो कोई एतराज़ ना हो सके या मामले को डिले कर लिया जाए। दोनों तरह की राय है इसके ऊपर। और फिर जनाब 26 जून की सुबह 10:30 माफ़ कीजिएगा 9:30 बजे तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई, जो पीर के दिन तक। और चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर को सलमान अकरम राजा जो कि एतजाज़ हसन के वकील हैं, उनके अहम तरीन दलाइल से समाअत का आगाज़ किया जाएगा। और तमाम तर चीज़ें वो नोट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस केस का नतीजा जो है वो मंगल के रोज़ तक निकल आए। अब इसमें एक मैसेज ये कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, और दूसरी जानिब ये मैसेज कि कोई ठोस वजह नहीं फराम की गई। यह है वो नुक्ता जिसके मुतल्लिक कुछ कानूनी माहिरीन का ये दावा है कि ये एक पैगाम है दो तरह का, कि जिसमें यह कहा गया है कि जनाब कोई ठोस वजह नहीं, जिस तरीके से आप मुजरमों की हवालगी आपके पास हुई है और कम से कम इमरान खान को घेरने का ये मामला है, इस मामले के अंदर आपकी जो फतह है वो नज़र नहीं आ रही। और ये भी ज़राए ने दावा है कि इन रिमार्क्स के ज़रिए ये पैगाम भी भेजा गया है, ये रिमार्क्स एक पैगाम है कि क्योंकि इससे पहले भी उमर अता बंदयाल साहब ये बात कर चुके हैं, टॉक्स की हुकूमत को कह चुके हैं इलेक्शन के केस के मामले में, और यहाँ पर भी बैकग्राउंड के अंदर कुछ ज़राए का दावा है कि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान हैं, ऐसी किसी किस्म की कोई हरकत ना की जाए कि जिससे पाकिस्तान के सियासी माहौल जो पहले ही इतना ज़्यादा जो है वो ख़राब है उसमें मज़ीद जो है वो ख़राबी सामने आए। तो आइंदा आने वाले 2-3 दिन इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।